ایجنسی کی طرف آتے ہیں جو لا کی فیلڈ سے ہوں. پاکستان میں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ جو لا کی فیلڈ سے ہوتے ہیں وہ سیاست میں آ جاتے ہیں, یا بزنس مین یا پھر قانون سے متعلقہ لوگ. یہ زیادہ تر بزنس مین پیسے کی وجہ سے آتے ہیں. پیسہ ہو تو پھر آدمی سب کچھ خرید لیتا ہے. اور یہ جو قانون وغیرہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وکیل اور اس طرح کے لوگ, یہ شیطان ہوتے ہیں, سارے کچھ جانتے ہیں. جس طرح طاہر القادری نے وکالت بھی کی ہے لا, پکا شیطان ہے. مولوی بھی ہو اور وکیل بھی ہو, تھوڑا پھر ڈبل ٹربل ہے. پاکستان میں ایوب خان کے بعد پرویز مشرف جو ہے اچھا لیڈر تھا. پاکستان میں قائدانہ صلاحیتوں والی شخصیات کا فقدان ہی رہا ہے. انڈیا کے پاس بھی یہی مسئلہ ہے. نہیں ہے. اب وہ نریندر مودی اگر مودی بن گیا تو کتنا برا ہوگا انڈیا کے لیے. صحیح بات. جو منموہن سنگھ ہے یہ بھی بیچارہ کٹ پتلی ہے, پپٹ. اسی طرح یہاں انگلینڈ میں ونسٹن چرچل کے بعد ٹونی بلیئر اچھا تھا. مارگریٹ تھیچر, ٹونی بلیئر, یہ لوگ اچھے تھے. اب تو سارے ایسے ہی بیچارے. لیبر کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. ہاں, لیبر کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہے ملی بینڈ, اس کا تو بینڈ بج گیا. قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی بڑی کرسیوں پہ, جن کو یعنی عام حالات میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اتنی بڑی بڑی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے. تو ایسے میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی یعنی کنڈیشن کو ایکوریٹلی ریڈ کر سکے اور پھر قوم کو کنونس کر کے صحیح راہ پر لگا دے. لیکن یہ تمام کام تو اس وقت ہوں گے جب آدمی مخلص ہوگا. کوئی جن لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے سے فرصت نہیں ہے, وہ صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں. جس طرح ہمارے الطاف حسین صاحب ہیں, ایک نمبر کے چور ہیں, چور آدمی ہیں. بتہ خوری, بدماشی, قتل و غارت, دہشت گردی, بس یہی ہے. شیر کو سوا شیر تو مل جاتا ہے. ایک وقت یہ تھا کراچی میں کہ یہ خدا بنے ہوئے تھے. پولیس اسٹیشن وغیرہ کی حیثیت نہیں تھی. بالکل. یہ فیصلے اپنے یونٹ انچارج میں کیا کرتے. یونٹ جو ان کے ہوتے تھے نا, ہاں, ان کے آفیسر. بہت ظلم کیا ان لوگوں نے. پھر حکومت نے 2 دھڑے بنا دیے ان کے. ایک
حقیقی ہو گئی اور ایک یہ متحدہ. تو جو حقیقی ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے، آفاق احمد والی طالبان کے ساتھ. دیوبندی ہو گئے، حکومت نے ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. تم نے دیکھا تھا حسین کو حال ہی میں اس کی تصویر دیکھی؟ ہاں ہاں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھٹنے والا ہے. اس کو کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. نواز شریف ایک نمبر کا چور. کچھ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بدنام نہیں ہوتے. جیسے زرداری بیچارہ بدنام ہے، چوری چکاری میں نواز شریف اس کے سے کم نہیں ہے. پاکستان میں مخلص لوگ کہاں ہیں؟ 2-4 آدمی مخلص تھے، وہ چلے گئے. جیسے قائد اعظم مخلص تھے اور علامہ اقبال مخلص تھے. اس کے بعد یہ ایوب خان ہے، پرویز مشرف، یہ لوگ مخلص لوگ چلے گئے. پاکستان میں تو اس وقت انسانی اقدار بھی معدوم ہو گئے ہیں. انسانی ہمدردی نہیں رہی. ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب میت ہو جاتی تھی کہیں تو دور دور تک جو ہے لوگ سوگوار ہوتے تھے، اداس ہو جاتے تھے. اور اب جو ہے ابھی 10 آدمی مرے ہیں، آدھے گھنٹے بعد جو ہے ٹریفک چل گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں کچھ ہوا ہے. برابر کے گھر میں فائرنگ ہوئی ہے، 10 بندے مر گئے، ادھر والوں کو احساس بھی نہیں ہے. روزانہ کا معمول بھی ہو گیا ہے. گورنمنٹ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. نواز شریف کی گورنمنٹ آنے کے بعد کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی واقع ہوئی؟ جی نہیں، زیادہ ہو. اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ پاکستان میں کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بتائیں کہ جو نسبتاً کم بے ایمان ہو، تو آپ کس ڈپارٹمنٹ کا نام لیں گے؟ کوئی بھی ایسا نہیں. کرسچن والا ڈپارٹمنٹ، وہ کرسچن والا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو صفائی کرتے ہیں میونسپل کارپوریشن، وہ ایماندار ہے. نہیں یار، کہاں ایماندار ہے؟ اس میں سارے کرسچن ہیں. ارے حاضر لگا، کرسچن کون سے بہن جو آسمان سے آئے ہیں؟ پاکستانی ہوتا ہے، چاہے کرسچن ہو یا مسلمان ہو. صحیح بات ہے. یعنی ایماندار ہو تو صفائی ہو نا. دیکھا تم نے کتنی پتہ کی بات کی ہے. اگر ایماندار ہوتے تو صفائی ہوتی. جی بالکل. ہاں تم کیا بول رہے ہو؟ میں والد صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا تو ہم رات کے 1 بجے نکلتے تھے، تو یا تو ہم روڈ پہ ہوتے تھے یا یہ لوگ جو سویپر ہوتے تھے. یار یہ تو بہت پرانی بات ہے نا، اب نہیں ہے ایسا. اسی طرح ہم بھی جب رات کو روڈ پہ نکلتے تھے کراچی میں تو گاڑی آتی تھی، وہ سڑکوں کو دھوتے تھے، لیکن اب دھوتے ہی نہیں. اب تو خون میں دھلتی ہیں سڑکیں. صحیح بات ہے. کراچی بہت صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا، بے شک. بہت. اور یعنی لوگ ساری رات وہاں جاگتے تھے. کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں ہر وقت ریسٹورینٹس کھلے رہتے تھے، جیسے کہ کھارا در کا علاقہ تھا، رات بھر. بھیم پورہ کا علاقہ اور رام سامی کا علاقہ، عثمان آباد، رات بھر کھلے رہتے. خاص طور پر لیاقت آباد 10 نمبر اور ڈاکخانہ کھلا رہتا.
رات بھر جب جی چاہے چلے جائیں، پراٹھے اور قیمہ ہر وقت چل رہا ہے. لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. لیکن پھر 1986 میں یہ سب کچھ بگڑ گیا. کراچی میں ناظم آباد کا ایک علاقہ ہے جس کو ناظم آباد چورنگی کا علاقہ کہتے ہیں. وہاں ایک کالج ہے، گرلز کالج، سر سید گرلز کالج. وہاں پر ایک لڑکی جو ہے منی بس سے گر گئی. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کا جتنا بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں. تو وہ گر گئی، تو اس کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے ایم کیو ایم والوں نے ہنگامہ کر دیا. وہاں سے جو ہے ایم کیو ایم شروع ہو گئی 1986. پھر بہت قتل و غارت ہوئی، بہت. 1986 سے لے کر 1992 تک تو میں نے دیکھا یہ سب کچھ. اس کے بعد میں یہاں آ گیا، بہت قتل و غارت ہوئی، لاکھوں لوگ مار دیے گئے. کراچی بہت پرسکون شہر تھا. پاکستان میں کراچی کا لقب عروس البلاد تھا. عروس البلاد کہتے ہیں شہروں کی دلہن. واہ کیا بات ہے. عروس البلاد. واہ. یہ بلد جو ہے جہاں لکھا ہوتا ہے بلدیہ، یہ عربی کا لفظ ہے نا. بلدیہ مانے شہری، یعنی اربن. بلاد اس کی جمع ہے، یعنی بہت سارے شہر. عروس جو ہے وہ دلہن کو کہتے ہیں، عروس البلاد. روشنیوں کا شہر بھی کہتے تھے. کہتے تھے بس. اسٹریٹ لائٹس چوری ہو جاتی تھی تو روشنی کا شہر کہاں ہوا. لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب لوگ ہیں پاکستان کے. وہ جو ڈرینیج سسٹم ہے نا، اس کے جو ہے لوہے کے ڈھکن چرا کے لے آتے. قسم سے ڈھکن اس کو چرا کے لے آتے. ہمارے علاقے میں ایک پارک وغیرہ ہے، گراؤنڈ بھی ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ بھی ہے. اس میں اس کا نام بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو کہتے ہیں گٹر باغیچہ. تو اس کا جو ہے فٹ بال کا گراؤنڈ بھی ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ بھی ہے. تو یہ جو اس علاقے میں سندھی زیادہ رہتے ہیں، پرانے گولی مار، بلوچ اور سندھی. ان لوگوں کو فٹ بال کا بڑا شوق ہے، بلوچ اور سندھیوں. تو فٹ بال کا اسٹیڈیم جو ہے وہ بنا ہوا ہے وہاں. انہوں نے جو ہے فٹ بال کے اسٹیڈیم میں نئی جو ہے نا سیٹنگ ارینجمنٹس کی. ایک ہفتے میں لوگ جو ہے نا کرسیاں نکال کر کے خالی کر دیا. جو باتھ روم بنائے تھے اس کے دروازے نکال کے لے گئے، کموڈ نکال کے لے گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. پشاور میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی پورا پاکستان بگڑا ہے. اسٹریٹ لائٹس نکال کے لے. اور کراچی میں جو یعنی اکثر علاقے ایسے ہیں جس میں لوگوں، اب باہر اسٹریٹ لائٹس ہیں نا، تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ تار لے کے کنڈا اس میں ڈال کے وہاں سے بجلی لیتے فری میں. میٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے لوگ مرتے بھی بہت ہیں، اور روک تھام بھی اس کی ہے ہی نہیں کوئی. پھر وہ جو گیس اور بجلی کے میٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے میگنیٹ لگا کے اس کو سلو کر دیتے ہیں. یعنی اس کو کہیں گے کہ قوم کا جو ذہن ہے نا وہ بیمار ہو گیا ہے.
اب جو گدا گاڑی چلانے والا ہے اس کو کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس دو، اور جو فیکٹری اونرز ہیں ان کو کوئی نہیں کہتا کہ ٹیکس دو. تو یہ بیماری ہے نا یہ. سختی جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے، بے شک سخت قوانین. تو اللہ تعالیٰ نے بھی عبادت کرانے کے لیے لوگوں کو جو ہے جہنم سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا ہے اور حوروں کا لالچ دیا ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ کریں تو بڑا مسئلہ ہو جائے، پھر کون عبادت کرے؟ کوئی بھی نہیں. لوگوں کے ذہن سے نکل جائے. اب ان لوگوں کو بھی سدھارنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں بے گے. شک بے شک. سخت اقدامات. اب ہر ڈپارٹمنٹ میں ظاہر ہے ابھی وہ جو درویش آئے گا، اب وہ اکیلا درویش تو سب کچھ نہیں کر سکتا نا. ٹرو. صحیح بات. پورا جو ہے ملک چور ہے، وہ ایک ساہوکار کیا کر لے گا؟ اس کے لیے ایک یعنی اس کے ساتھ اچھی خاصی مخلص، ایماندار، ذاکر قلبی، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جائیں، نئے لوگوں کو بھرتی کریں. بے شک. جس طرح کا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جی. اب پولیس کے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی اکا دکا کوئی ہو گئے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ، صحیح بات. ورنہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بیچارے انگوٹھا چھاپ ہیں صحیح بات. صحیح بات. بالکل. اور چور ڈاکو ہیں جی بے شک. جن کی توند نکلی ہوئی ہے. پروفیشنل لوگ ہوں. صحیح بات. یہ معاشرے میں اگر پولیس والوں کی عزت ہوگی، ان کا وقار بلند ہوگا، تو وہ اچھا کام کریں گے. بے شک اب جس طرح یہاں جو کی پولیس والوں کی عزت ہے یہاں پر نہیں. صحیح بات. جی. یعنی کہ عام آدمی پولیس والے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہے اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، جی. ان کو بڑی فیسلٹیز بھی ہیں. بہت. صحیح بات. پاکستان میں تو لوگ 10 روپے کی رشوت پہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات. پولیس والے جو ہے دیکھو کتنی توند نکلی ہوئی ہے سب کی. جی. صحیح بات. اب ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، رشوت لینے پر مجبور ہے، صحیح بات. تنخواہ بھی نہیں ہے نا. بالکل. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے سامنے کھڑے ہوئے تھے، یہاں فائرنگ ہو رہی تھی، کوئی بچانے نہیں آیا. بھئی پولیس والوں کو 1,500-2,000 روپے کی تو تنخواہ ملتی تھی، اب وہ اپنی جان دینے کے لیے آئیں کیا سامنے؟ صحیح بات. ان کو کیا مستقبل ہے ان کا؟ اسلحے کا بھی فرق ہے. ہاں، ابھی جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، اور جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے تو بس 1947 کے زمانے کا اسلحہ ہے. صحیح بات. ٹھیک. اینٹیک ہے. شاید وہ آٹومیٹک گن ہے بھی نہیں، ایک نکال کے پھر دوبارہ لگاؤ. اس کو 3 حصوں میں تقسیم، اس کے بیرل ہٹا کے صفائی وغیرہ کرتے ہیں بیچارے. وہ کیا کریں گے؟ پاکستان کے اندر کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے. پاکستان کے اندر نہ میڈیا آزاد ہے نہ عدلیہ آزاد ہے، صرف مولوی آزاد ہے. صحیح بات. جس مولوی کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور کرتا ہے. 3 چیزوں کو پہلے دن ہی درویش کو درست کرنا چاہیے. واہ. ایک تو صحافیوں کو، ایک مولویوں کو، اور ایک پولیس والوں پولیس. صحافی، مولوی، پولیس. واہ. کو. کیوں؟ یہ جو صحافی ہیں یہ بڑی کتی چیز ہے. ان کو آپ معاشرتی پولیس وہ مولوی کہہ لیں. بے شک بہت جھوٹے ہوتے ہیں. بہت. بے شک. تصویر کا رخ ہی تبدیل کر کے جو ہے نا زمانے کو ایک نئی کہانی دے دیتے ہیں.
صحافی. جی حضرت علی نے تو صرف مولویوں کو مروایا تھا. درویش کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی پولیس ہے، جی بالکل جتنی بھی پولیس ہے، سب کو مار دے. بالکل سب. اب یہ جو لاوارث لڑکیاں ہیں جو دارالامان وغیرہ میں چلی جاتی ہیں، جی پولیس والے ان کو پروسٹیٹیوٹ میں بنا دیتے ہیں. بالکل دارالامان سے لڑکیاں، ہر سیاستدان چلے جاتے ہیں، پولیس میں بھتہ چل رہا ہے، جی بالکل صحیح پولیس کے پاس بھی جا رہی ہیں. بے شک تو مولویوں کو، صحافیوں کو اور پولیس والوں کو سب جیسے ہی وہ اس کو جو ہے پاور ملے، فوری طور پر چلو جی واہ شروع ہو جاؤ. اور وہ درویش کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو فوج کے اندر جو طالبان کے عناصر ہیں، سب سے پہلے ان کو اڑائے گا. وہ واہ واہ جی ڈسکو جانے والے فوجی، شراب پینے والے فوجی، ان لوگوں کو ساتھ ملا لے گا، ویری نائس کیونکہ یہ مذہبی نہیں ہوتے نا. صحیح بات کیوں؟ بے جی شک بالکل. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. بے شک میں اپنے ٹون ہے، وہ شراب پی کے کیا کسی کو نقصان پہنچائیں گے. ٹون ہے بیچارے وہ. تو پھر فوج کے ساتھ مل کر سارا، فوج کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام، بے شک فوج کے ساتھ مل کر کے کرے. اب یہ جو قبائلی علاقے ہیں، ان لوگوں کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب پاکستان کا تو حصہ ہیں بھی نہیں، ہے کیا؟ آزادی ہو. ہاں، تو بس اب باؤنڈری لگا دیں بیچ میں. ہاں، اب آزاد ہیں، اب آزاد رہیں. صحیح ہے. نہ آپ کا یہاں جانا ہوگا، نہ یہاں کے لوگوں کا وہاں آنا ہوگا. صحیح بات. آپ آزاد رہیں گے، کیونکہ بہت گند ہو رہا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ گند ہو رہا ہے. ابھی جو کشمیر کی بات ہے، انڈیا کو کہہ دیں گے ہاں بھی تم کو لینا ہے تو لے لو، صرف ایک شرط ہے کہ یہ لے کر کے ایک جو ہے وہ بارڈر، خاردار بارڈر بنا دیں، اس کے پیسے آپ نے دینے. یہ پوری بارڈر بنا دیں، کوئی آئے گا جائے گا نہیں. کشمیر جان چھوٹ جائے یار. زمین کے خطے سے کیا ہے؟ صحیح بات بے شک زمین ایسا کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہرک ہے کشمیر، ابھی تک جو ہے پاکستان بغیر شہرک کے چل رہا ہے. صحیح بات ہے. یہ صرف ان لوگوں کے جو ہے نا سیاسی نعرہ ہے، سیاسی نعرہ ہے. اسی طرح بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر شر پھیلایا ہوا ہے ایران نے. وہاں بارڈر کنٹرول ہونا چاہیے، ترقیاتی کام ہونے چاہیے ہر جگہ بے شک تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. ٹھیک ہے نا. جی اور دوسرا جو سب سے بہترین کام ہوگا وہ معلوم کیا ہوگا؟ جی یہ سندھ کا صوبہ ختم ہو جائے گا، پنجاب کا صوبہ ختم ہو جائے گا، بلوچستان کا صوبہ ختم، صرف پاکستان رہ جائے گا. کیسا ہے؟ یہ سرحد نہیں ہے، یہ سندھ نہیں ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، وہ بلوچستان نہیں ہے، یہ صرف پاکستان ہے. کیا بات ہے. کیسا ہے؟ ویری گڈ قوم کا تصور تبھی آئے گا، صحیح بات سبحان قوم کا تصور تبھی آئے گا. بھئی آپ کی زبان پشتو ہے، آپ بولیں پشتو، لیکن قومی زبان اردو ہے. سب لوگ ایک ہی لہجے میں اردو بولیں. یہ نہ ہو کہ پنجاب کے لوگ پنجابی ایکسنٹ میں اردو بول رہے ہیں، پٹھان جو ہے اپنے بھی اس کا اسٹائل ہے اردو بولنے کا، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بمبئی کے اسٹائل میں اردو بول رہے ہیں چوتیا. ہاں، وہ انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی زبان ہی بگڑ گئی. اب کبھی کبھی ہمارے بھائی وغیرہ فون کرتے ہیں کراچی سے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، ان کی زبان ہی بدل گئی.
टपोरी लैंग्वेज होगी, टपोरी, है ना? ये तस्वुर कैसा है? सारे सूबे पे खत्म, बस एक ही कंट्री है और फिर एक ही वक्त में पूरे मुल्क में जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये तमाम चीज़ें हों, पूरे मुल्क में जो है हाईवेज का नेटवर्क फैल जाए, रोजगार हो, जैसे PIA है और रेलवे का निज़ाम है, ये सब प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक हुकूमत के अंडर ये चीज़ें रहती हैं ना तो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, तो पूछने वाला नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल। जब ये प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो लोग पैसा भी अपना लगाएंगे इसमें, अच्छा होगा। बेशक, बहुत खूब। सुप्रीम अथॉरिटी, अच्छा इस दुर्वेश की खूबी ये होगी कि अमीरुल मोमिनीन भी ये होगा और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी खुद ही होगा। फौज का कमांडर इन चीफ भी खुद ही होगा। क्या बात है, तभी तो मजा आएगा। तुमको कितना यकीन है कि ये दुर्वेश की हुकूमत आएगी? 1000%। बस जब सरकार की जुबान मुबारक से निकल गया जो मालिक ने कह दिया वो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं, रातों रात इनकलाब आएगा। सुभान यानी इनकलाब आने से एक दिन पहले आपको पता नहीं होगा कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है आपको पता नहीं होगा। बेशक। हो सकता है कि आज जो है जी मीर साहब को राइड ना मिले शॉप पे जाने की, और कल जो है ये बहुत बड़े ओहदे पर फायज हों पाकिस्तान में। बेशक। कल तक तो फुटपाथ पर चल रहे थे। बेशक। सरकार ने फरमाया जी कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हों। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान कहेगा कि हाँ भाई ऐसा कर लो तो सारी कौमें कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक, और अगर पाकिस्तान कह देगा कि नहीं ये काम सही नहीं है तो सब कहेंगे हाँ जी ये काम नहीं करना है। सरकार ने यही फरमाया ना कि पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले। कुछ लोगों ने पाकिस्तान से, आम लोगों ने सवाल किया है कि ये जो दुर्वेश की हुकूमत आएगी तो क्या निज़ाम होगा, जी क्या खिलाफत का निज़ाम होगा? तो उसका जवाब दे देते हैं। पहले तो उस खिलाफत की बात करते हैं जिसका लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, इसका जमात इस्लामी ने भी जिक्र किया, डॉक्टर इसरार अहमद ने भी जिसका
نعرہ لگایا. پاکستان میں تو ڈاکٹر اسرار نے تنظیم اسلامی ایک تنظیم بنائی، لیکن انگلینڈ آ کر انہوں نے یوتھ میں ایک تنظیم بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا الخلافہ. جی بے شک. بعد میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئی تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا. بے شک. الخلافہ. میں جب 20-21 سال پہلے انگلینڈ آیا تو میری ملاقات ان کے کچھ لوگوں سے ہوئی. وہ وہی ہے ان کا ذہن جو مودودی کا تھا. ابھی مودودی اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ دونوں اکٹھے ہی ہوتے تھے پہلے، لیکن پھر ان کے اختلافات ہو گئے. مودودی کا ذہن یہ تھا کہ خلافت لائیں گے جی لیکن پاور ہونی چاہیے، پاور ہوگی تو پھر اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہوگا. پاور کے لیے سیاست میں آنا ہے. تو ڈاکٹر اسرار کا جو خیال تھا وہ اس کے برعکس تھا کہ بھئی جب اصلاح کا کام کرنا ہے تو پاور کی کیا ضرورت ہے، اصلاح کا کام کرو. لہذا انہوں نے ایک اصلاحی تحریک بھی نکالی. پھر ان خاص لوگوں کے نام جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کے نام کے آگے اصلاحی لکھا ہوا ہے. جی چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی حکایتیں لکھ لکھ کے یہ لوگ بانٹنا شروع ہو گئے، کراچی میں خاص طور پر. خلافت یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام آئے. لیکن خلیفہ جو ہے کون ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ کون بن سکتا ہے خلیفہ؟ خلیفہ کو خلیفہ کون بنائے گا؟ کیوں بھائی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، جی اور خلیفہ کون سی زبان کا لفظ ہے. اب یہ جو لفظ ہے خلیفہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آیا یہ لفظ، اس کا مطلب کیا ہے. خلیفہ جو لفظ ہے وہ سریانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور خلیفہ سریانی زبان میں عکس کو کہتے ہیں. سبحان خلیفہ عکس کو کہتے ہیں. سریانی زبان میں جس کے اندر اللہ اپنا عکس یا جسہ ڈالے اس جسے کو خلیفہ کہتے ہیں. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں مہدی علیہ السلام کا، لا الہ الا اللہ مہدی خلیفۃ اللہ، کہ مہدی اللہ کا عکس ہے. بے شک. اب اللہ کا عکس تو صرف ایک ہی آدمی میں تھا، حضرت علی میں. باقی تین جو تھے وہ تو بیچارے ایسے ہی ٹٹپونجیے تھے. بے شک. نہ تو ابوبکر صدیق کے اندر اللہ کا جسہ تھا یا اللہ کا عکس تھا. حضرت علی تو دیدار کرتے تھے نا، تو دیدار کی وجہ سے ان کے قلب کے اوپر اللہ کا نقش تھا، بے شک. اللہ کا عکس تھا، نقش تھا ان کے قلب کے اوپر، وہ تھے خلیفہ. تو اللہ کا نقش اور اللہ کا عکس نہ تو عثمان کے قلب پہ تھا، نہ ابوبکر کے قلب پہ تھا، نہ حضرت عمر کے قلب پہ تھا. لہذا اللہ کی نظر میں وہ تین آدمی خلیفہ نہیں تھے، بے شک. بلکہ خلیفہ تھے. یہ کراچی کی زبان ہے. یعنی جو کراچی میں جب کوئی فتنہ فساد کرے یا کوئی شر پھیلائے، یہ لڑائی جھگڑا کرے،
تو ہم لوگ کالج میں اس کو بولتے تھے یہ خلیفہ گیری کر رہا ہے، بالکل خلیفہ جو ہے اس کو بولتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ ہم دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام کو، تو اس سے مراد یہ تھی کہ اب جو پیغمبر بھیجا جا رہا ہے اس کے اندر اللہ کی تصویریں ہوں گی۔ اول جو دین قائم کیا وہ آدم صفی اللہ نے کیا، اور وہ اللہ کی محبت کا دین تھا، اور جو آخری دین قائم کیا ہے وہ آخری خلیفہ نے قائم کیا ہے، وہ اللہ کے عشق کا دین۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے خلیفہ کہ بھئی آپ جو ہے ووٹ ڈالیں اور کہیں جی ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے، بنا دیں، لیکن یہ خلیفہ تو وہی ہوگا جس کے اندر اللہ کا نقش ہوگا، اللہ کا عکس ہوگا، یا اللہ کا جسہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر اللہ کے نقش یا عکس یا جسے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ لہذا اکیلا خلیفہ نہیں ہوتا، خلیفۃ اللہ، یعنی اس میں اللہ کا عکس ہے، اللہ کا نقش ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ آپ مزید گمراہی کی طرف جائیں، آپ کے اذہان ادھر ادھر آوارہ گردی کریں، خلیفہ جو لفظ ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی استعمال کیا اللہ نے، لیکن وہ صرف پیار سے کہا۔ یہ جو کلمے بنے ہیں نا، بہت سارے کلمے ہیں، ہم کو جو باطن میں پڑھایا گیا اس میں یہ پڑھایا گیا کہ بھئی جو کلمہ ہے یہ رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا اتنے نبیوں کے کلمے ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ صرف مرسلین کے کلموں میں فیض ہے، نبیوں کے جو کلمے ہیں وہ اللہ نے پیار میں کہے تھے، لہذا ان کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اس طرح آپ یعنی اس سے کیا فیض ہوگا؟ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، جو اللہ کے نام پہ کٹے، اس سے کیا فیض ہوگا؟ یہ اللہ نے پیار سے ان کو کہا تھا ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ تو اب یہ جو نوح نجی اللہ ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، پوچھو کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہ جو کیا نام ہے اس کا، جو جنت کا دروغہ ہے، رضوان، اب یعنی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے نا ان سے، تو ایک دفعہ ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ یار تم جو ہے یہ بتاؤ کہ جو اتنے نبی ہیں ان کے اتنے کلمے ہیں، تو تم کو کیسے پتہ چلے گا، کیسے یاد رہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں نبی ہے تو اس سے یہ والا کلمہ سننا ہے، اس سے یہ والا کلمہ سننا ہے؟ تو رضوان نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نبیوں کے کلمے سے نہیں ہوتا ہے، مرسلین کے کلمے پوچھے جاتے ہیں یہاں پر۔ فرض کیا کہ اب وہاں آپ گئے تو وہ دور دیکھیں گے کہ آخری مرسل جو آیا اس کے بعد جب جو دور شروع ہوا ہے وہ پھر نئے مرسل کا شروع ہو گیا۔ ایک مرسل کے آنے کے بعد جب دوسرا مرسل آیا، اس کے بیچ میں جتنا بھی وقت گزرا وہ پہلے مرسل کا کلمہ پڑھیں گے، بھلے کتنے ہی نبی آئے اس میں۔ سمجھ گئے؟ فار ایگزامپل آدم صفی اللہ جو آئے، میں ایک مثال کے طور پر بات بتا رہا ہوں،
اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ آ گئے. جی اب آدم صفی اللہ بھی مرسل ہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی مرسل. ابراہیم خلیل اللہ اور کے بعد تیسرا جو مرسل آیا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. لیکن بیچ میں کتنے نبی آئے ہیں؟ بے شمار. ہاں؟ بہت سارے نبی آئے ہیں. تو پھر وہ کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ وہ انہوں نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے, وہ اپنے مرسلین کا کلمہ پڑھتے تھے. اب یہ جو باقی اتنے سارے کلمے ہیں, یعنی وہ پیار میں اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے بس. وہ کوئی انٹری کے لیے کام نہیں آئے گا کہ بھئی آدم صفی اللہ یعنی لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, اور یہ اور وہ. انٹری کے لیے جو ہے نا مرسلین کا کلمہ ہوگا. تو یہ خلیفہ کا لفظ اللہ نے امام مہدی کے لیے استعمال کیا ہے یا پھر آدم صفی اللہ کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ مقرر کر رہے ہیں. سمجھے؟ اور یہ جو خلیفہ ہے یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے, یہ کوئی نظام نہیں ہے. جس طرح لوگوں نے خلیفہ سے خلافت نظام خلافت. نظام خلافت کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ بنانے کا نظام, یعنی اس کا کوئی ناؤ نہیں, وہ نہیں ہے. خلیفہ تو بس خلیفہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ جو نظام بن جائے خلیفہ کا وہ خلافت کہلائے گا, ایسا نہیں ہے. خلیفہ صرف خلیفہ ہوتا ہے, اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ اپنا عکس ڈال کے بھیجے, اپنا کوئی جسہ ڈال کے بھیجے. بات سمجھ گئے آپ؟ اب مسلمانوں میں کیا ہے کہ خلفائے راشدین, راشد کہتے ہیں رشد والے کو, راشد کہتے ہیں خلفائے راشدین. اس کا مطلب ہے کہ یہ رشد والے خلیفہ تھے, کچھ گمراہ بھی خلیفہ ہوں گے نہیں, یہ تو رشد والے خلیفہ ہیں, کچھ گمراہ بھی ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. میں ان سنیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں حضرت علی بھی خلیفہ تھے اور وہ امیر معاویہ وہ بھی خلیفہ بن کے بیٹھا تھا. اللہ کی طرف سے تو ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے. اگر یہ سنی علماء طاہر القادری سمیت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں, تو پھر مجھے وہ یہ بتائیں کہ اللہ نے جب ایک ہی خلیفہ بنانا ہے, وہ دوسرا خلیفہ بن کے بیٹھا تو وہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا حضرت علی کے خلاف؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ تو ایک ہی ہوگا نا ایک وقت میں. یہ بات لگتی ہے بھائی. حضرت علی کے لیے تو حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, کہ جو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو اتنی باتیں جس ذات کے لیے کہی ہیں ان کو تو کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی نا. اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو کر کے خود بھی خلافت کا اعلان کر دے کہ بھئی میں بھی خلیفہ ہوں, تو آج کے یہ جو منافق حرام زادے مولوی ہیں جو حضرت علی کو بھی صحیح کہتے ہیں, امیر معاویہ کو بھی صحیح کہتے ہیں, یہ منافقت نہیں ہے؟ منافقت ہے نا بھائی.
بھئی ایک وقت میں 2 خلیفہ کیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین، امیر معاویہ کو اس میں شامل بھی نہیں کرتے ہیں اور خلیفہ بھی سمجھتے ہیں، حق پر بھی سمجھتے ہیں. ہے نا یار سارا گول مال، اپنی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے. مولویوں کی چالاکیاں، چال بازی. خلفائے راشدین وہ 4 ہیں، خلفائے راشدین وہ 5واں کہاں گے؟ کیونکہ ایک وقت میں 2 خلیفہ ہوئے ہیں. جب حضرت علی کی اور ان کی لڑائی ہو گئی تو مصر وغیرہ کی جو خلافت تھی وہ ان کے پاس تھی، امیر معاویہ کے پاس. حضرت علی نے کوفہ بنا لیا تھا، عراق. وہ انہوں نے ان کے پاس مصر کے اندر جو حکومت تھی وہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی. اب اس آدمی کو آپ صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت علی کے خلافت کے دور میں خود خلیفہ بن کے بیٹھا ہو اور یعنی ان کے مخالف ہو؟ تو لوگوں کا دماغ خراب ہے، لوگ منافق ہیں. جو ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. بھئی ہم تو فرقوں پر لعنت بھیجتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن حق کی بات تو کہنی چاہیے. حق تو یہی ہے کہ حضرت علی ہی خلیفہ ہیں، باقی تو سارے ایسے ٹٹپونجیا تھے. حضرت علی کے علاوہ کوئی اور خلیفہ تھا نہیں، کیونکہ ان کے اندر ہی اللہ کا نقش تھا، اللہ کا عکس تھا. باقی تو بس. اب وہ جو درویش آئے گا وہ نظام خلافت قائم کرے گا؟ نہیں. نظام خلافت ہوتا ہی نہیں ہے تو قائم کہاں سے کرے گا؟ وہ درویش تو حکومت کرے گا. کیوں کرے گا؟ خلافت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. اب تو پوری انسانیت کا ایک ہی خلیفہ ہے، پوری انسانیت کا ایک ہی خلیفہ ہے، اور اسی کی خلافت ہر قلب پر قائم ہونے والی ہے. سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا تسلط لوگوں کے دلوں پر قائم ہوگا. کبھی آپ نے غور کیا ہے اس لفظ پر؟ تسلط، قبضہ، لوگوں کے دلوں پر قبضہ ہو جائے. یعنی in simple words in English, the hearts of humanity will be controlled by Imam Mahdi. The hearts of people. یہ نہیں ہے کہ سرکار will live in their hearts. No. سرکار کے ہاتھوں میں لوگوں کے قلوب ہیں. یوں کیا تو ادھر مڑ گئے، یوں کیا تو ادھر مڑ گئے. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا تسلط لوگوں کے دلوں پر قائم. اب یہ جو درویش ہے یہ تو یہ سمجھ لیں کہ اس جگہ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور کیونکہ اب وہ امام مہدی کا اڈا ہے، پاکستان وہ امام مہدی کا گھر ہے، امام مہدی کے لیے بنایا گیا ہے. ورنہ یہ قوم ایسی ہے کہ کوئی ملک آزاد کرا لے. قسم سے بالکل. کیا بات، جس کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ کشمیر کا ابھی تک وہ آزاد نہیں کرایا انہوں نے. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ اس قوم کے بس کی بات تھوڑی ہے کوئی ملک وغیرہ بنانا. وہ تو بنا گئے بنانے والے، اور جنہوں نے بنوانا تھا انہوں نے بنوا لیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم کوئی قرآن و حدیث کے کوئی کاؤنٹر اوپینین ہے. ایسا نہیں ہے. تصوف کا مطلب ہے پاک صاف ہونا.
اگر آپ تصوف سے بیر رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ روزہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو پاک صاف کرنے کے لیے فرض کیا. بے شک جس طرح روزہ اللہ نے پاک صاف کرنے کے لیے کیا، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے طریقے اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں. بے شک نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے روزہ ہے، اور بھی تو چیزیں ہیں نا آپ کے اندر جن کو پاک صاف کرنا ہے. آپ بے شک قلب کو پاک صاف کرنے کے لیے ذکر قلبی ہے. بے شک دماغ کو، عقل کو پاک صاف کرنے کے لیے انا کا ذکر ہے. تو تصوف بولتے ہیں انسان کے اندر 7 روحوں کو پاک صاف کرنے والا علم. تھوڑی چھوٹی موٹی صفائی کا ذکر تو قرآن مجید میں آ گیا جو تمہارے پاس ہے، بالکل. اور جو خاص صاف کرنے والی چیزیں ہیں جی ان کا ذکر خاص قرآن مجید میں آ گیا جس کو قرآن مکنون کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو درویش ہوگا جی ظاہری اور باطنی دونوں قرآنوں کو ملا دے گا. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات ہے. ظاہری اور دونوں دونوں قرآنوں کو ملا دے گا. یہ کہ بھئی یہ ظاہری قرآن میں لکھا ہے تو یہ باطنی قرآن میں لکھا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. گھر صاف کرنا نصف ایمان ہے. یہ سرکار معاف فرمائیں، زیر ناف بال صاف کرنا نصف ایمان ہے. سوچنے کی بات ہے. کہاں کی صفائی نصف ایمان ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. حدیث شریف میں ہے نا کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں کی صفائی نصف ایمان ہے؟ جی کان صاف کرنا نصف ایمان ہے یا چھانٹے صاف کرنا نصف ایمان ہے؟ بے شک. کہاں کی صفائی نصف ایمان ہے؟ کچھ ہے علم؟ نفس کو پاک صاف کرنا آدھا ایمان ہے، اور قلب کو بھی پاک صاف کر لو تو پورا ایمان ہے. کیا بات. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کیا بات. نفس کو پاک صاف کرنا آدھا ایمان ہے. واہ واہ. کیونکہ یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے اس سے نفس ہی صاف ہو سکتا ہے نا. بے شک تو یہ پورا قرآن نفس کو سدھارنے کے لیے اتارا گیا بس، بے شک بے شک اور کچھ نہیں کر سکتا یہ قرآن. بے شک. صفائی نصف ایمان ہے. کون سی صفائی نصف ایمان ہے؟ نفس کو پاک کرنا. بے شک. یہ جو قرآن ہے یہ 30 کے 30 پارے یہ نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں. اور وہ جو باطنی قرآن ہے وہ قلب کو پاک کرنے کے لیے ہے. جب ظاہری اور باطنی دونوں قرآن مل جائیں گے تو آپ مکمل پاک ہو جائیں گے. جس طرح انسان کے ایک تو ظاہری جو بیماریاں ہیں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی سرجری وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے جیسے نزلہ، بخار، کھانسی. اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو ایسے علاج یعنی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر جو ہے عام ہوتے ہیں جن کو فزیشین کہا جاتا ہے، جو آپ سے سمٹمز پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا سمٹمز ہیں، کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ گلا دکھ رہا ہے. اچھا آ کرو. پھر وہ دیکھتے ہیں گلے میں وہ لال سرخ ہو رہا ہے، وہ انفیکشن ہو گیا ہے. پھر وہ کتاب کھولتا ہے، اچھا جی یہ انفیکشن ہوا ہے تو اس کا بلڈ گروپ یہ ہے، اس کا یہ ہے، کتنی پوٹینسی کی دوائی دیں. کتاب میں دیکھ کر کے وہ دوائی لکھ کے دے دیتا ہے. ہو گیا.
صحیح. لیکن ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی مجھے اندر درد ہو رہا ہے, جی بڑا درد ہوتا ہے, جی یوں ہاتھ رکھتا ہوں یوں. اب وہ اندر جو درد ہو رہا ہے وہ فزیشین اس کا کچھ نہیں کر سکتا, بالکل کیونکہ وہ انسان کی انیٹمی سے اس کا تعلق ہے, اندرونی جسم سے ہے. اس کے لیے پھر جو ہے وہ ایکس رے وغیرہ ہوں گے, پھر وہ اندر کا علاج ہوگا. صحیح. تو ایک باہر کا علاج ہے اور ایک اندر کا علاج ہے. بالکل اسی طرح ایک باہر کی صفائی ہے اور ایک اندر کی صفائی ہے. تو یہ جو باہر کی صفائی ہے یہ آدھا ایمان ہے, ٹھیک ہے. اور جو اندر کی صفائی ہے وہ بھی ہو جائے تو پورا ایمان ہے. تو دین تو صفائی 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 کا نام ہے. دین تو ظاہر و باطن کی صفائی کا نام دین ہے. کتنے ناہنجار چغت, کتنے بدبخت, کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو تصوف کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے عالم ہیں. بے شک تصوف کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ. بے شک یہ آیت بتا رہی ہے کہ تصوف کی حقانیت کیا ہے. بے شک بالکل روزہ پاک صاف ہونے کے لیے رکھتے ہیں نا, تو تصوف بھی تو پاک صاف ہونے کا نام ہے. یہ آیت ہی تصوف کی ہے. بے شک جو وہابی یا دیوبندی آج یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا صوفی پاکستان, یہ کہاں کی بات ہے, تصوف تو کوئی علم ہی نہیں ہے, یہ تو حرام ہے. اگر تصوف حرام ہے تو یہ قرآن سے آیت نکال دو کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ. کیونکہ تصوف تو صفائی کا نام ہے, تقوی بھی صفائی کا نام ہے. تو روزہ رکھنا حرام ہو گیا اگر تصوف کی تعلیم حرام ہے, تو پھر روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگر روزہ رکھنا حرام ہے تو حضور پاک تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن روزہ ہی رکھتے تھے. اگر یہ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے, اگر یہ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے تو اس حرام کو نہ کرنے والا حرامی ہے. اگر یہ حرام حضور کی سنت سے ثابت ہے تو اس حرام کو نہ کرنے والا حرامی ہے. ٹھیک ہے, مان لیا, ہم کو کیا ہے, اس کو حرام کہیں حلال کہیں, حضور نے کیا ہے, قرآن میں حکم ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو حلال کہیں یا اس کو حرام کہیں, قرآن میں لکھا ہے, حضور نے کیا, ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کو یہ حرام لگتا ہے آپ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بالکل. لیکن لفظ صوفی باہر سے نہیں آیا ہے. بے شک اگر آپ صوفی نہیں بننا چاہتے تو حق کر آپ دھوتے کیوں ہیں, صفائی کیوں کرتے ہیں, کیوں بھائی صوفی کا مطلب تو صاف ستھرا رہنے والا ہے. ایک ظاہری گند ہوتا ہے, ایک باطنی گند ہوتا ہے. کیا یہ وہابی دیوبندی جو تصوف کو حرام قرار دیتے ہیں, کیا ان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے پاجامے میں ہی ہگ کر بیٹھے رہے ہیں کرسی پر؟ نہیں. صفائی کرنے کو جی چاہتا ہے نا. بالکل. اگر بھائی صفائی کرنے کو جی چاہتا ہے, آپ پاجامہ گیلا نہیں کرنا چاہتے, بدبودار نہیں بننا چاہتے, تو اسی طرح کی صفائی انسان کے باطن کو بھی اس کی ضرورت ہے. کتنا گند لادا ہوا ہے تکبر کا, بغض کا, عناد کا, بہتان کا, الزاموں کا, غیبتوں کا. اس غلاظت کو بھی تو باہر نکالنا ہے من سے. پاجامے میں ہگ نہیں سکتے, موت نہیں سکتے کیونکہ بدبو آئے گی, لیکن جو دل میں گند بھرا ہوا ہے اس کی صفائی کے علم کو حرام قرار دے رہے ہیں. بالکل.
کیوں بھائی؟ بے شک بھائی ظاہر کے اندر کیسے آپ ہاتھ ڈال کر کے کیسے اپنی تشریف کو دھوئیں گے؟ قرآن میں حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ جی بیچ والی انگلی کو نیچے رکھ کر کے پانی کی دھار اس کے اوپر لے کر کے گانڈ پر رگڑیے تاکہ ساری ٹٹی آپ کی صاف ہو جائے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ لیکن گانڈ دھوتے ہیں روزانہ. بہن کے لوڑے مادر چود آج تصوف کو برا بلا کہنے والے ہوتے ہیں نا. پانی نہیں ملتا تو ٹھیکریوں سے للی کو رگڑتے ہیں. رگڑتے ہیں بھی. بہن چود یہیں آ کے ٹانگ ٹوٹتی ہے ان ماں کے لوڑوں کی. یعنی جاہل قوم کو جو ہے چوتیا بناتے رہتے ہیں. اور تصوف کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. یہ حرام ہے. کہاں لوڑا حرام ہے؟ بھائی جس طرح آپ اپنی گانڈ دھوتے ہیں, ہاکتے موتے ہیں, you want to keep your pants clean, تو اسی طرح قلب کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا پاجامہ تو صحیح رہے, قلب جو ہے وہ گوبر سے بھرا رہے. اگر یہ چاہ رہے ہیں تو بڑی ہی لعنت ہے آپ کی. پاجامہ صاف ہے, دل میں گو بھرا ہوا ہے. بھئی اگر پاجامہ صاف ہے آپ کا تو پھر دل بھی صاف ہونا چاہیے. اور دل کو صاف کرنے کا جو علم ہے وہ تصوف. کیوں؟ ایک حدیث شریف میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم, تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرا پورا جسم اصلاح پذیر ہے. اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے. یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے. ایک جگہ یہ بھی کہا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو کرامن کاتبین اس کے گناہ کو اس کی کتاب میں لکھ دیتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے نا دائیں بائیں. فرمایا کہ اس کے گناہ کو اس کی تقدیر کی کتاب میں لکھ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا بھی لگا دیتے ہیں.
نہیں؟ بے شک آنکھ خراب ہوئی ہے آپ کی اور دوائی ڈال رہے ہیں آپ کان میں، تو اس سے کب آنکھ صحیح ہوگی؟ بالکل. اگر قلب کے دھبے دھونے ہیں، قلب کو صاف کرنا ہے، تو پھر ذکر اللہ بھی قلب کے اندر ہونا چاہیے. بے شک. واہ. بے شک ایک حدیث شریف میں آیا کہ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، بے شک. کہ اس میں اللہ جو ہے وہ طاہر شے ہے، بے شک لا یستقر، استقرار نہیں پکڑتی، الا بمکان طاہر، بے شک بے شک. اس وقت تک استقرار نہیں پکڑے گا جب تک کہ اس مکان کو پاک نہ کر دے. بے شک. اس وقت تک استقرار نہیں پکڑے گا. جس طرح اب استقرار کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جب ذکر لیا تو خوب دھڑک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، خوب چلتا ہے. جیسے یہ آدمی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تب بھی چلے گا، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تب بھی چلے گا، نماز پڑھے تب بھی چلے گا، کرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ ذکر ہوتا رہے، زور زور سے محسوس ہوتا رہے، سمجھ جاؤ کہ ابھی مکان پاک نہیں ہوا ہے. جب مکان پاک ہو گیا تو وہ اس میں ذات اچھلنا کودنا بند کر دے گا، استقرار پکڑ لے گا قلب کے استھان میں. قلب کے اندر جو ہے وہ جم جائے گا، جا کے استقرار پکڑ لے گا. تو یہ جو ہم نے نام دیا ہے نیو صوفی پاکستان، نیو صوفی پاکستان اس لیے اس کو کہا ہے کہ اب جو لوگ وہاں پر بیٹھیں گے، جو گورننگ باڈی ہوگی، جو گورننس ہوگی، وہ ان کی ہوگی جو پاک صاف ہو چکے ہیں. بے شک. صوفی پاکستان کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو گانڈو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مجسٹریٹ بنا کے، جج بنا کے بٹھا دیں گے. نیو صوفی پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو آگے لائیں گے کہ جن کے باطن پاک صاف ہو گئے ہیں، جن کے قلب میں ایمان جاگزی ہو گیا ہے، جن کے نفس پاک ہو گئے ہیں، نگاہیں پاک ہو گئی ہیں. اب لوگوں کی عزتیں جو ہے وہ نیلام نہیں ہوں گی. ابھی میں نے کل ہی پڑھا کہ رحیم یار خان میں ایک ہندو بچی 9 سال کی، مسلمانوں نے اس کو ریپ کیا، بچی کو، اور کہا، لکھا یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ ریپ کے دوران ہی وہ بیچاری جاں بحق ہو گئی. یعنی اس کے دوران ہی وہ جاں بحق ہو گئی. اس کے بعد اتنے سنگ دل لوگ ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کس چیز سے اس کے سر کو کچل دیا. یہ آپ کو انسان لگتے ہیں؟ کتنی صفاقی ہے، سنگ دلی ہے. آؤ مل کے بددعا دیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو. ظلم تو ظلم ہے، مسلم لڑکی پر ہو یا ہندو لڑکی پر ہو. اور سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اس بچی کو نواز دیں، اس پر کرم کر دیں. سرکار کی بارگاہ سے اس کو کرم مل جائے، اس کی عاقبت سنور جائے، اس بچی کی عاقبت سنور جائے. ایسی ہزاروں بچیاں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. بالکل یہ لوگ، ان کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے کہ ان کو کھڑا کر کے جو ہے نا بھون دے. قسم سے بے شک. یہ خباثت ان لوگوں نے جو پھیلا رکھی ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نواز شریف کے قریبی حلقوں میں ہیں، پولیس والے ہیں، بڑی بڑی پہنچ ہے ان لوگوں کی.
کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا، کوئی کچھ نہیں بگاڑتا. انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، انڈیا میں آئے دن یہی واقعات ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی یہی واقعات ہو رہے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے کہ صفائی ہو. بالکل صفائی ہونی چاہیے. تو تصوف کی حقیقت کیا ہے، اس کو میں نے 2-3 جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، بڑی آسان، بہت آسان. جیسے کہ تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ. اگر آپ تصوف کو حرام قرار دیتے ہیں تو روزہ رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ روزہ تو اللہ نے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے تجویز کیا ہے. آپ اگر تصوف کی بات کو حرام سمجھتے ہیں تو روزہ رکھنا چھوڑ دیں. تو رمضان کا مہینہ تو آپ کے لیے کٹ گیا. آپ بالکل پورا رمضان کا مہینہ تصوف سے معمور ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیں، اس سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور ہم نے تم ہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتا ہے. ہے نا؟ اب چونکہ لوگوں کے پاس تحقیق کرنے کا مادہ نہیں ہے، بس سن لیا تو بس اسی بات کو بغیر سمجھے آگے بڑھا رہے ہیں. اور جی انہوں نے کہا تھا تصوف حرام ہے تو وہ حرام ہے. ابے بھائی غور تو کرو کیا بکواس کر رہا ہے وہ. قرآن مجید تو پڑھو، اس کا مطلب تو سمجھو. تصوف کا مطلب کیا ہے؟ یہ وضو کرنا یہ بھی تو صفائی کرنا ہے. بھائی بغلیں کے بال کاٹتے ہیں، بغلوں کے بال کاٹتے ہیں، آپ نیچے زیر ناف بال کاٹتے ہیں، یہ صفائی نہیں ہے. اگر آپ تصوف کو حرام کہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں. جیسے داڑھی بڑی ہوئی ہے ایسے جھانٹے بھی بڑھا لیں اپنی آپ، بغلیں بھی بڑھا لیں اس طرح، کیونکہ تصوف تو حرام ہے. صفائی تو آپ کو کرنی نہیں ہے. آپ ٹوائلٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹھے بیٹھے مسجد میں ہی ہگ لیں. تصوف حرام ہے نا بھائی. تصوف کا مطلب تو صفائی ہے. اگر تصوف حرام ہے تو بس ٹھیک ہے، گانٹ دھونے کی کیا ضرورت ہے، وہیں ہگتے رہیں. جتنی بڑی بڑی مکے میں عمارتیں بنا رکھی ہیں بیڈ روم میں ہی ہگ دیں. کیوں؟ پھر جو گو ہے اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھیں. تصوف کا مطلب تو صفائی ہے. اگر صفائی کرنا حرام ہے تو حضور کی حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے. حضور نے تو فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں تصوف حرام ہے. حضور نے جس چیز کو ایمان کہا ہے، آج کا وہابی دیوبندی کنجر کا بچہ کہتا ہے کہ وہ تصوف حرام ہے. تصوف اگر حرام ہے تو قرآن مجید کو آنے کی کیا ضرورت ہے زمین پہ؟ یعنی یہ صفائی کرنا حرام نہیں ہے، ایمان ہے. احادیث سے ثابت ہے کہ تصوف ایمان ہے. اور صفائی جو نہیں کرتا ہے وہ تو پلیت ہے.